بی لیول سے 100 پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب مہد بابر ضمیر کے جنازے کی گواہ ہے. یہ برق امت مسلمہ کی بے حسی، انتشار اور مردہ ضمیری کا نوحہ ہے. وہ امت جو لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد رسول اللہ کا سکہ رائج کرنے چلیں گی، آج پھر قبریت اور انتشار کا شکار ہے. جو جسد واحد تھی آج نسلی و قبائلی تعصب کی آگ میں جل رہی ہے. جناب والا، امت نے آپس کے اختلافات کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وحدت کا تصور ہی مٹ گیا ہے. جس شاہین پر اقبال کا ناز تھا وہ اپنی مقابل کھو کر گنبد شاہی پر بسیرا کر چکا ہے. یہ وہی مرد مومن ہے جو آئینہ جمع مرضی کو پسے پشت ڈال کر خودی کے فلسفے کو فراموش کر چکا ہے. یہ وہی امت ہے جو شمشیر و سناح کو بند نیاموں اور طاقتوں میں سجا کر مکاری اور مفاد پرستی پر اتر چکی ہے. جناب والا، ہمیں ظلم و ستم کی اس داستان کو ختم کرنے کے لیے، اس بے رحم برق کی کڑک کو تھامنے کے لیے، معصوم بچوں کے خواب بچانے کے لیے ہمیں اپنا کردار سنوارنا ہوگا. ہمیں پھر سے وہ قوم بننا ہوگا جو ظلم پر للکارے، جس کی صفوں میں اتحاد اور دلوں میں قرآن ہو. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی بات کو بانے، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. الہ الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کا ہرانہ. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. صدق اللہ العظیم. سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. گولی جسم کے آر پار ہو جاتی ہے، گولی لگنے والے کی صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ. پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. معزز سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ایک تلخ حقیقت، ایک اجتماعی المیہ اور ایک دردناک سوال پر مبنی ہے. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ صرف ایک مصرع نہیں بلکہ ایک چیخ ہے امت کی بے بسی کی، ایک شکوہ ہے عالم اسلام کے زوال کا، اور ایک فریاد ہے
کی روحانی وابستگی کا نشان تھا، وہ دور گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، دنیا کو پکڑا، ہم نے عمل کو چھوڑا، جہالت اپنائی، ہم نے علم کو چھوڑا، تعویذ تھاما، ہم نے سنت کو چھوڑا، صرف تقریر میں رکھا، ہم نے کھاد دفن کیا، جہالت کو زندہ کیا، ہم نے غیرت ایمانی کو بیچ کر صرف جذباتی نعرے سنبھال لیے. اسی لیے آج ہر ظلم کی چھمکاری امت مسلمہ پر گرتی ہے. کیا یہ وقت کا انصاف ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. ہم نے اپنی حالت خود بدلی، غیرت بیچ دی، اتحاد ختم کر دیا، دین کو صرف رسم بنا لیا. شاعر کا خود کہتا ہے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، ارے غافل تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر تم نے نہ سنبھالا خود کو زمانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ما بعد بہت ہی عزتوں کے لائق منصفین کرام، اہل فکر و نظر، جوہر شناس اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ایک تلخ حقیقت، ایک اجتماعی المیہ اور ایک دردناک سوال پر مبنی ہے. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر. یہ صرف ایک مصرع ہی نہیں بلکہ ایک چیخ ہے امت مسلمہ کی بے بسی کی، ایک شکوہ ہے عالم اسلام کے زوال کا، اور ایک فریاد ہے ہمارے اجتماعی خوابوں کی جو راکھ ہو چکے ہیں. کبھی مسلمان دنیا کا امام تھا، تاریخ انسانی کا علمبردار تھا، عدل و انصاف کا اہمیت تھا اور دنیا کے اندھیروں میں چراغ ہدایت. مگر آج وہی مسلمان محکوم ہے. کیوں؟ مجبور ہے. کیوں؟ مظلوم ہے. کیوں؟ اور سب سے بڑھ کر خاموش ہے. کیوں؟ یہ جملہ سوال بن کر ہماری آنکھوں میں جھانکتا ہے. کیوں؟ ہر طوفان ہمارے مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑتا ہے. کیوں؟ ہر ظلم کی زد میں امت مسلمہ ہی آتی ہے. کیوں؟ ساری دنیا کے مظلوم مسلمان اور باقی تماشائی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک تو خود اپنی حالت نہ بدلے. ہماری حالت ہم نے خود بدلی، غیرت بیچ دی، اتحاد کو ختم کیا، دین کو صرف رسم بنا لیا. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر تم نے نہ سنبھالا خود کو زمانوں میں. جناب والا حدیث میں آتا ہے نبی رحمت شفیع اعظم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کریم آقا نے فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے مگر سیلاب کے جھاگ کی طرح بے وزن. یعنی اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا. آج ہماری تعداد بہت مگر وحدت نہیں، ہمارے پاس زبان ہے مگر اثر نہیں، ہمارے پاس دین ہے مگر عمل نہیں، ہمارے پاس دولت ہے مگر شعور نہیں. اسی لیے شاعر بول اٹھتا ہے چھوڑ دی ہم نے جو اسلاف کی میراث، چھوڑ دی ہم نے جو اسلاف کی میراث، تو ملت بیضا پہ چھا گیا اندھیرا کے ساتھ. آج فلسطین رو رہا ہے،
شام جل رہا ہے، کشمیر میں آزادیں رک چکی ہیں، برما، چین، افریقہ، ہر جگہ ایک ہی مظلوم مسلمان کیوں؟ اور ہم یہاں کانفرنس، سیمینار اور دعاؤں پر زور دیے بیٹھے ہیں، مگر عملی طور پر خاموشی ہے۔ اتنی بے حسی کیوں؟ کیونکہ یہ وقت رونے کا نہیں، جاگنے کا ہے۔ یہ وقت ماضی پر فخر کرنے کا نہیں، حال کو بہتر بنانے کا ہے، کیونکہ وہ قوم کبھی فنا نہیں ہوتی جس کے جوانوں میں اب بھی زندہ ہوتی کی غیرت۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی عملی زندگی سے امت کی عزت واپس لائیں گے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرما، ہمیں علم، عمل، اخلاص، اتحاد اور قربانی کی راہ پہ گامزن فرما۔ آخر میں ظالموں کو یہی کہوں گا، دیکھ ہم سے فرعون کے لہجے میں بات نہ کر، دیکھ ہم سے فرعون کے لہجے میں بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں، خداؤں سے الجھ جاتے ہیں۔ آپ بھڑکے جب بھی کسی کو اپنی بندوق آزمانی ہوئی، جب بھی کسی کو اپنی تلوار کی دھار چمکانی ہوئی تو نشان بنا مسلمان۔ ہاں برق گرتی ہے صرف مسلمانوں پر، کبھی افغانستان کے گلے کوچے میں، کبھی عراق کے مزاروں میں، کبھی شام کے ویران محلوں میں، اور آج غزہ کے لگتے جگر قبروں میں سوتے ہیں۔ دنیا کے ٹھیکیدار، انسانیت کے علم بردار، اقوام متحدہ کے تماشبین سب اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برق غیرت مسلم پر نہیں، جس میں مسلم پر گرتی ہے۔ صدر محفل، یہ امت زوال کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ ہماری تعداد 2.5 ارب سے زائد، مگر حیثیت میں صفر۔ ہمارے پاس قرآن ہے مگر عمل نہیں۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مگر زندگی مغرب کے غلام۔ ہم قبلہ ایک رکھتے ہیں مگر دل جدا جدا۔ ہم مسلمان ہیں مگر متحد نہیں۔ اقبال نے 9 ہاتھوں پڑھا مگر ہم سن کر بھول گئے۔ تو رازے کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو رازے کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خدا کا راستہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ صدر محفل، ہمارا اصل مسئلہ باہمی تنازعات ہے۔ ہم قوم، زبان، فرقے اور مفادات کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم ہے۔ ہر ملک دوسرے ملک کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر عالم دوسرے عالم کے خلاف بولتا ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن چکا ہے۔ اقبال پکار رہا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اگر آج ہم غور کریں تو مردہ ضمیری ہی اصل سوال ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا، ورنہ یہ امت مزید بکھرتی چلی جائے گی۔ صدر محفل، یہ امت مٹی نہیں، ابھی رات میں چنگاریاں باقی ہیں۔ یہ امت بکھری ضرور ہے مگر قرآن اب بھی زندہ ہے۔ ہم وہ امت ہے جو لاشوں پر بھی اذان دیتی ہے، ہم وہ امت ہے جس کا بچہ پتھروں سے ٹینک توڑتا ہے، ہم وہ امت ہے جو کہتی ہے اگر دنیا ہمیں رونے گی تو ہم تاریخ بدل دیں گے۔ جناب والا، یہ وقت رونے کا نہیں عمل کا ہے، یہ وقت بیچارگی کے رونے کا نہیں، یہ وقت بیچارگی کے رونے کا نہیں، امت کو جگانے کا ہے۔ کیوں نہ آج ہم